الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ولا تکونن من المشرکین. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں سے، یعنی ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، مشرکین میں شامل نہیں ہو جانا، اپنا شمار مشرکین میں نہ کر لینا. قرآن مجید میں مشرکین کی تنبیہ میں بہت سے آیات کا نزول ہوا ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے، شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برات کا اظہار فرمایا. اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول دونوں شرک سے بری ہیں، مشرکوں سے بیزار ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَارِضًا عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورہ انعام کی آیت ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اعراض کرو ان سے، دوری اختیار کرو، بھاگو ان سے، اور منہ پھیر لو مشرکوں کی طرف سے، یعنی اپنی برات کا اظہار کرو، اعلان کر دو، ان کے قریب مت جاؤ. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو نصیحت فرماتے ہیں کہ لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. تمام ظلموں میں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ شرک ہے. ظلم عظیم ہے شرک. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ شرک ہے. کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کے مقابل کسی کو ٹھہرائے، اس کے برابر کوئی ٹھہرائے، اس کا ہم اثر ٹھہرائے، اس کے لیے کوئی چیز ثابت کرے، اولاد کو ثابت کرے، اس کے ماں باپ کو ثابت کرے، تو یہ شرک ہے. بیٹوں کو ثابت کرے، بیٹیوں کو ثابت کرے، اولاد کو ثابت کرے، رشتہ داروں کو ثابت کرنا، یہ شرک ہے. یہ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے. شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو فلاح نہیں پہنچتا، فلاح جو ہے کامیابی ان تک نہیں پہنچتی ہے، ظالموں تک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا. یہ مشرک دیویوں کی عبادت کرتے ہیں اور سرکش شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں. دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں. شیطان کے ورغلے میں آتے ہیں، شیطان ان سے عبادت کرواتا ہے، شیطان کی ہر بات کو مانتے ہیں. یہ پتھر کے مورتیوں کی، ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیوں کی، دیویوں کی یہ عبادت کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کا کہاں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک کرنا نہیں ہے. اللہ کے مد مقابل کسی کو بھی نہیں ٹھہرانا ہے. کوئی چیز جو اللہ کے لیے ثابت ہے، عبادت معبود اللہ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ
اللہ کی عبادت کرو، کوئی دوسرا معبود نہیں، عبادت میں کوئی دوسرا نہیں، معبود اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ تو مشرکین جو ہے شرک کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مشرکین اور یہود کے بارے میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ یہودی اور مشرک یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جو ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، نقصان پہنچانا ان کا محبوب مشغلہ ہے، یہود کا اور ہود کا۔ یہ تمام مشرکین اور یہودی دشمنی میں سب سے زیادہ ہے، یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، پلاننگ کرنا، طرح طرح کے منصوبے بنانا، یہ یہودیوں کا کام ہے اور مشرکین کا کام ہے۔ اور تمام کفر جو ہے ایک ملت ہے، الکفر ملت واحدہ، کہ بے شک جو ہے کفر ایک ملت ہے، اسلام کے مقابلے میں تمام کفر متحد ہے۔ اسلام پر جب حملہ آور ہوتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، تو تمام کفار، وہ مشرکین، یہود، نصارہ، بدھسٹ، ہر جتنے باطل ہیں اسلام کے علاوہ، تمام ایک ہو جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں۔ تو اسلام دشمنی میں تمام کفار ایک ہیں، اگرچہ بعض آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، یہود کے اور نصارہ کے، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں ایک ہیں۔ تو جب اسلام دشمنی کے مظاہرے ہوتے ہیں تو تمام کفر ایک جگہ ہو جاتا ہے، بلیورز اور نان بلیورز میں امتیاز ہو جاتا ہے، ایک طرف اللہ کے ماننے والے اور ایک طرف اسلام کے باغی، تمام کفر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ تو شرک نہایت ہی بری چیز ہے، ظلم عظیم ہے، اور گمراہ ہے، اور گمراہی میں آگے نکل جانا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، گمراہی میں بہت آگے نکل گیا وہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان لیا، اللہ کے لیے رشتہ داری ثابت کرا، اللہ کے لیے بیوی ثابت کرا، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرا، اللہ کے لیے ماں باپ ثابت کرا، رشتے قائم کر دیا، وہ مشرک۔ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے لیے بیوی ثابت کرتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ تو یہود بھی شرک، نصارہ بھی شرک میں مبتلا، اور یہ مشرکین جو ہے 36 کروڑ کے ماننے والے، یہ بھی مشرک، اور سارے کے سارے نجس و ناپاک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں ہے، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین تو نیرے ناپاک ہیں، عقیدتاً یہ ناپاک ہیں، یہ ان کے عقیدے جو ہے ناپاک ہیں۔ یہ تو مشرک ناپاک عقیدے والا ہے، بے شک مشرک تو نیرے ناپاک ہوتے ہیں۔ یہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سورہ حج میں فرمایا گیا کہ پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے۔ مشرک بھی نجیس، ان کے بت بھی نجیس، تو ان کی نجاستوں سے پرہیز کرو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ. جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ آسمان سے گرا ہو، پس اسے کسی پرندے نے اچک لیا ہو یا ہوا نے اسے کسی دور جگہ میں پھینک دیا ہو. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. طیر پرندے کو کہتے ہیں، اڑنے والی چیز کو طیر کہتے ہیں. طیارہ اسی سے ہے، طیران کا اسی سے، طیر اڑنے والا. تو پرندے نے اس کو اچک لیا اور ہوا نے اسے کسی دور جگہ پھینک دیا ہو. اور تحوی بہ الريح فی مکان صحیح. تو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کو پرندے نے جس طرح سے اچک لیا ہو یا ہوا نے کہیں دور پھینک دیا ہو اس کے مثل ہے وہ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. سورہ الذاریات کی آیت ہے. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، عبادت کے لائق نہ جانو. بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. تو یہ آیات جو ہے شرک کی مذمت میں ہے، جس میں مشرکین مبتلا ہیں، یہودی مبتلا ہیں، نصرانی مبتلا ہیں، یہ سب شرک میں مبتلا ہیں. اور شرک کی ابتدا اور بت پرستی کی ابتدا کیا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے کہ ان بتوں کی کیا حقیقت تھی. عقل انسانی نے کیوں انہیں معبود یقین کر لیا. صنم پرستی یعنی بت پرستی کا رواج اہل تحقیق کے نزدیک دو طریقوں سے ہوا. پہلا طریقہ سابئین نے اختیار کیا. سابئین یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اجرام سماوی ستارے جو ہیں، چاند، سورج، تارے، یہ بھی جاندار اور ذی روح ہیں اور ان کا تعلق اس عالم دنیا سے بھی ہے. اس کائنات ارضی کے اندر جو مختلف اقسام کے تغیرات یعنی چینجز ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، مثلا ولادت ہوتی، موت، پیدائش، موت، برتھ، ڈیتھ، ہیلتھ، بیماری، فتح، شکست، عزت، ذلت، روزی، کھانا پینا، کامیابی، یہ تمام چیزیں جو رونما ہوتے ہیں اس کا تعلق ان ستاروں سے ہوتا ہے، چاند سے، ستاروں سے، سورج سے ہوتا ہے. تو دراصل یہ اسی تعلق کی کرشمہ سازی ہے. جب ان کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تو وہ ان کی عبادت کی طرف راغب ہوئے. سابئین اب وہ چاند، سورج، تارے، ستارے سب سے کے متعلق یہ عقیدے قائم کر لیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی ان کا عقیدہ بن گیا تو وہ ان کی عبادت کی طرف راغب ہو گئے. لیکن یہ اجرام جو ہے ان کی رسائی سے بالاتر تھے، ان تک پہنچ نہیں تھی، آؤٹ آف ریچ تھے. یہ چاند تک نہیں پہنچ سکتے تھے، سورج تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تاروں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ستاروں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، یہ فلکیات تک نہیں پہنچ سکتے تھے، یہ آسمان کی ان تمام چیزوں کی طرف. تو ان میں سے بیشتر ان کی آنکھوں سے اوجھل تھے بس، لہذا انہوں نے ان کے ناموں پر بت بنا کر سامنے رکھ لیا. اب یہاں سے بت پرستی کی شروعات ہو رہی ہے تاکہ ان کے ذکر و تصور کی رسائی وہاں تک ہو سکے. چنانچہ اس طرح بت معروض وجود میں آئے اور پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی. مذاہب باطلہ میں سے سب سے قدیم مذہب انہی سابئین کا ہے. سابئین جو اسٹارز کی، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، ان فلکیات کی عبادت کیا کرتے تھے اور قریب کرنے کے لیے ان کے بت بنا لیے، مجسمے بنا لیے. تو اس طرح سابئین کے ذریعے یہ بتوں کا تصور وجود میں آ گیا.
اسلام پرستی کی ابتدا کے اسباب کے سلسلے میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ بت پرستی کی دوسری شکل دیکھیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک آدمی تھے، بہت ہی صالح انسان تھے، پاک باز تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ 5 لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کے، جو کہانت، شجاعت، قوت علم اور اخلاق حسنہ میں عام لوگوں کی سطح سے بہت اونچے تھے۔ ان کے نام جو تھے دو، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 حضرات بہت پارسا اور عبادت گزار تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کے ہیں یہ۔ لوگوں کو ان سے بہت محبت تھی، کیونکہ یہ لوگ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی تلقین کرتے تھے اور اس کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی تھی۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی امت کے یہ 5 بزرگوں کو، 5 نیک لوگ صالحین، دو، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر، اتنے نورانی چہرے، اتنے عابد و زاہد تھے، اور لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دو کا انتقال ہو گیا تو قوم بہت غمگین ہوئی کہ ایک اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو گیا، ایک صالح انسان کا انتقال ہو گیا، حتیٰ کہ بہت سے لوگ اس کی خبر پر جا بیٹھے۔ بہت زیادہ محبت تھی دو سے، کیونکہ نیک انسان تھے۔ تو یہ واقعہ بابل میں ہوا، جو کوفے سے متصل ایک شہر تھا۔ بابل جو کوفہ عراق میں ہے۔ ایک دن ابلیس ان لوگوں کے پاس شکل انسانی میں آیا اور بولا کہ میں تمہارے لیے دو کی تصویر بنا دیتا ہوں، تم اسے دیکھ کر دو کو یاد کر لیا کرو۔ لوگ بولے ہاں ضرور۔ ابلیس نے دو کا مجسمہ تیار کر دیا۔ لوگ اس مجسمے کے آس پاس جمع ہو گئے۔ پھر باری باری سوا، یغوث، یعوق اور نصر چاروں فوت ہو گئے۔ تو ابلیس نے کیا کیا، دو کا مجسمہ بنا کے دے دیا۔ لوگ، ان کے ذہن میں بت پرستی نہیں تھی، وہ تو صرف تعظیم کرنا چاہتے تھے، لیکن ابلیس دو کا مجسمہ بنا کے دے دیا۔ تو اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، بس اس کو دیکھتے تھے، قریب بیٹھا کرتے تھے، صرف یاد کرنے کے لیے دو کو۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو بعد میں سوا کا، یغوث، یعوق اور نصر چاروں ایک بعد دیگر فوت ہوتے چلے گئے۔ ابلیس ان کے مجسمے بھی بنا بنا کر ان لوگوں کو دیتا رہا۔ ان تصویروں کے وہی نام رکھے گئے جو ان صالحین کے تھے۔ اس زمانے میں اتنا ہی ہوا۔ تو ایک جنریشن تک ابلیس اتنا ہی کیا کہ مجسمے تیار کیا اور دے دیا۔ لوگ ان کو دیکھ کے یاد کرتے تھے کہ دو ایسے تھے، یعوق ایسے تھے، سوا ایسے تھے، نصر ایسے تھے، صرف وہ یاد دلانے کے لیے ان کے ذہنوں میں وہ خیال آتا تھا کہ اس شکل کے تھے۔ تو ابلیس ایک دم مکمل طور پر ان کو بت پرست نہیں بنا دیا، کیونکہ بت پرستی آہستہ آہستہ، کسی میں بگاڑ جب آتا ہے تو رفتہ رفتہ بگاڑتا ہے۔ ابلیس جو ہے اچانک مکمل طور پر نہیں بگاڑتا ہے، ماحول پہلے پیدا کر دیتا ہے، اس کے بعد تدریجیاً ایک ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپی ممالک میں لوگ جا رہے ہیں، برسوں سے ہیں وہاں پر۔ جو لوگ ابتدا میں پہنچے ہیں وہ اپنا مذہبی ماحول کے ساتھ پہنچے، اور وہاں اس ماحول سے مکمل طور پر متاثر نہیں ہوئے، جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، وہ ان سے زیادہ متاثر ہونے لگی۔ ماں باپ کی تربیت نے کچھ ان کو سہارا دیا، کچھ کنٹرول میں رہے، کچھ اسلامی مزاج باقی رہا، لیکن ماحول کا بھی اثر وہ کچھ قبول کرنے لگے اور گھر کی تربیت بھی ان پر اثر ڈالنے لگی۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ ماحول میں ڈھلتے چلے گئے اور ماحول کو اپنانے لگے۔ تو ایک عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مذہبی ماحول مکمل ختم ہو جاتا ہے اور وہاں کا جو کرسچن ماحول ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اچانک تبدیلی نہیں آتی ہے، بلکہ رفتہ رفتہ بگاڑ جو ہوتا ہے، ایک نسل کے بعد تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ابلیس نے سیدنا نوح علیہ السلام کی ان 5 بزرگوں، 5 اولیاء کے جو ہے پہلے مجسمے تیار کیا،
اور وہ مجسمے دیکھتے رہے. لیکن جب یہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کی اولاد کا زمانہ آیا تو ابلیس ان سے بولا کہ تمہارے باپ دادا ان تصویروں کو پوجتے تھے, تمہیں بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے. چنانچہ یہ لوگ بھی تصویر کے پجاری بن گئے. اصل کو تو نہیں بگاڑ سکا ابلیس, نسل کو بگاڑ دیا. اصل کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم ان کی عبادت کرو, چونکہ وہ 5 بزرگوں کی وہ لوگ عبادت نہیں کیا کرتے تھے, صرف اللہ کا ولی جانتے تھے, اللہ کا نیک بندہ صالح جانتے تھے. تو ابتدا میں انہیں صرف ذہن خراب کرنے کے لیے مجسمے دے دیا, لیکن آنے والی نسل, ان کی جو نسل ہوئی, ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا کہ یہ لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو لہذا وہ لوگ کیا عبادت کرنے لگ گئے, پجاری بن گئے وہ. تو بعض لوگ اپنے گھروں میں غیر ضروری کتابیں رکھنے کے عادی ہوتے ہیں, کسی بھی مذہب, مسلک, عقیدے کی کتابیں رکھ لیتے ہیں. بعض جگہ شیعوں کی کتابیں, قادیانیوں کی کتابیں, اہل حدیث کی کتابیں, مختلف بدعقیدہ عناصر کی کتابیں جمع کر لیتے ہیں ایک لائبریری سمجھ کر. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ کتابیں جمع کرنا. ان کے گزرنے کے بعد شیطان یہ وسوسے ڈال سکتا ہے ان کی اولاد کے ذہنوں میں کہ تمہارے باپ جو تھے یہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے, ان عقیدوں کے قائل تھے. تو گھروں میں اس طرح کی کتابیں بھی نہیں رکھنی چاہیے. جس طرح یہ مجسمے دیکھ کر ان کی نسل شرک میں مبتلا ہو گئی, اسی طرح بدعقیدہ عناصر کی کتابیں اگر گھروں میں رکھیں گے تو آنے والی نسل یہ دیکھے گی کہ گھر میں یہ کتابیں موجود ہیں اور ہمارے باپ دادا یہ کتابیں پڑھتے تھے, ان کے بھی یہی عقیدے تھے, نظریے تھے, تو ان کو اختیار کرے گی. لہذا گھروں سے ان بدعقیدہ بدباطن کے کتابوں کو بھی ہٹانا چاہیے, ورنہ یہ بھی بدعقیدگی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو بہرحال 5 جو مجسمے تھے ان کی عبادت شروع ہو گئی. سیدنا نوح علیہ السلام نے انہیں اس شرک سے باز رہنے کی تلقین کی, مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ بت پرستی سے باز نہ آئے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب طوفان کی صورت میں نمودار ہوا اور انہیں اور ان کے بتوں کو بہا لے گیا. طوفان آ گیا, طوفان نوح میں سب ختم ہو گیا. اس طوفان سے صرف وہی لوگ بچے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے سفینے میں سوار تھے. جو سفینے میں سوار تھے, کشتی نوح میں جو سوار تھے, وہ کشتی میں جو بھی سوار ہوئے وہ بچ گئے, اور جو کشتی میں سوار نہ ہوا وہ نہ بچ سکا. تو وہی جو صاحب ایمان تھے کشتی میں سوار ہوئے اور وہ لوگ بچ گئے. اور یہ تصاویر پانی میں بہہ کر جدہ پہنچ گئی. یہ تصاویر جو تھے اس وقت یا تو پتوں پر تھے بڑے بڑے, یا لکڑی کے اوپر یہ تصویریں تھے جو بہتے ہوئے جدہ تک پہنچ گئے. عرب میں بت پرستی لانے اور پھیلانے والا ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لوئی تھا. یہ شام کے علاقے میں گیا, سیریا, وہاں بہت بت پرست دیکھے. ان سے ایک بت عقیق لایا جسے حبل کہتے تھے, اسے کعبۃ اللہ میں رکھا اور اس کی پرستی شروع کر دی. عمر بن لوئی نے 340 سال کی طویل عمر پائی. 500 سال تک اس کے اور اس کی اولاد کے پاس کعبے کی طویلیت رہی. اس نے بت پرستی کو رواج دینے میں اپنی پوری عمر صرف کر دی. اس بدبخت نے کعبۃ اللہ کو بت خانہ بنا دیا. عمر بن لوئی. عرب کے مختلف قبائل میں بت پرستی تیزی سے پھیلتی گئی. عمر بن لوئی نے بحیرہ, صاحبہ, حام, وسیلہ, جانور بتوں کے نام پر چھوڑنے کا رواج ڈالا. علم الاسنام, یعنی بتوں کا علم, اسنام ہی کی طرح خرافات کا پلندہ اور توہمات و تخیلات کا مجموعہ ہے. جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اتنا ہی یہ الجھتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال بت پرستی کی جو پہلے تو اجرام پرستی, چاند تارے ستاروں کے ذریعے عبادت شروع کی گئی, پھر ان کے مورتیاں بنائے گئے. پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں جو 5 بزرگ تھے
ان کے گزرنے کے بعد ابلیس جو ہے ان کے مجسمے تیار کر کے دینے لگا، لوگ اس کو دیکھتے تھے، لیکن ان کے گزرنے کے بعد ان کی اولاد جو ہے اس کی پرستش کرنے لگی۔ اور پھر عرب میں عمر بن لوئی وہ بت پرستی کو رواج دیا، کعبۃ اللہ میں 300 بتوں کو لے کے آگے بٹھا دیا، تو اس طرح یہ عرب میں بھی بت پرستی کا رواج ہوا۔ اگرچہ کفار عرب بے شمار بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، 360 بت تو صرف کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ ہر دور میں بتوں کی تعداد جو ہے پجاریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے، 300 400 ہزاروں میں بت ہوتے ہیں ان کے، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ مگر 3 دیویوں کی جزیرے عرب میں بڑی کثرت سے پرستش ہوتی تھی، قربانی کے جانور لا کے اور ان کے لیے ذبح کیے جاتے تھے، اور نذرانوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں اس آیت میں ان 3 دیویوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ ویسے تو 360 تھے اور بے شمار دیوی دیوتائیں تھے جن کی یہ پرستش کرتے تھے، لیکن مشہور ان میں سے 3 تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم کی آیت ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اے کفار کبھی تم نے غور کیا لات و عزی کے بارے میں اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے؟ یعنی 3 کون ہے؟ لات، منات اور عزی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ لات قبیلے ثقیف کا بت تھا جس کا استحان طائف میں تھا، قبیلے ثقیف، اور اس کا استان جو ہے وہ طائف میں تھا۔ بنو ثقیف اس کے بڑے معتقد تھے۔ جب ابراہا کا لشکر کعبے کے گرانے کے قصد سے مکہ جاتے ہوئے طائف سے گزرا تو انہوں نے اسے رہبر مہیا کیے اور دیگر سہولتیں بہم پہنچائیں تاکہ وہ ان کے معبود لات کے استحان کو منظم نہ کرے۔ لات کا معنی جھکنا اور مڑنا ہے، کیونکہ اس کے پرستار اس کے ارد گرد چکر لگایا کرتے، جھک جھک کر اس کو سجدہ کیا کرتے اور آداب بجا لایا کرتے تھے، اس لیے اس کو لات کہا جاتا ہے۔ مشرکین لات کو تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ عزا سوخ اکاس میں ایک میلہ لگتا تھا جہاں اوریان ناچ ہوتا تھا، مشہور میلہ لگتا تھا اکاس طائف میں۔ تو سوخ اکاس کے قریب وادی نخلا میں خراس نامی ایک بستی تھی، عزا کا مندر اسی جگہ تھا، یعنی طائف میں تھا یہ عزا۔ بنو اطفان اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک یہ بت بنی شیبان کی دیوی تھی جو بنی ہاشم کے حلیف تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے تھے۔ دوسرے تمام بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی تھی، اس لیے عزا کہا جاتا تھا۔ عزا عزت سے بنا۔ تو ایک لات ہے جو جھکتے تھے اس کے سامنے، وہ بہت بڑا بت تھا، اور دوسرا عزا تھا، اور تیسرا جو ہے منات، اس کا مندر خریر کے مقام پر تھا، جو مکے اور مدینے کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک آبادی ہے۔ یثرب اور اوس و خزرج کے علاوہ بنو خزاعہ بھی اس کے بہت معتقد تھے۔ کعبے کی طرح اس کا بھی حج کیا جاتا تھا، منات کا۔ قربانی کے جانور بھی اس کے لیے ذبح کیے جاتے۔ حج کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ اس کا حج کرنا چاہتے تھے وہ بھی وہیں سے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے خدیر کی طرف چل پڑتے تھے، منات کی طرف۔ اگرچہ ان بتوں کے مخصوص مندر مختلف مقامات پہ تھے، لات کا مندر ایک مقام پہ تھا، منات کا ایک جگہ تھا، عزا کا ایک جگہ تھا، یہ مندریں تھے ان کے باضابطہ، لیکن انہی ناموں کے بت کعبے میں بھی رکھے ہوئے تھے۔ جو عمر بن لوئی رکھا تھا، کعبۃ اللہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے لات، عزا، منات کے، اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی کعبۃ اللہ میں۔ ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بت جنیات کا مسکن ہے، اور یہ جنیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ یہ بت فرشتوں کے ہیکل ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ مشرکین کے عقیدے، اللہ کے لیے بیٹیاں، بیٹے ثابت کر رہے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں۔ تو مشرکین جو ہے اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، اولاد ثابت کرتے ہیں،
رشتہ داریاں ثابت کرتے ہیں، تو اسی طرح نصارہ جو ہے وہ بھی رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، نصارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، تمام رشتوں سے پاک ہے۔ اللہ تو معبود ہے، معبود کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اللہ خالق ہے، اور یہ لوگ جو ہے مخلوق ہیں۔ تو شرک میں جو مبتلا ہیں مشرکین، کفار و مشرکین، یہ سب جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ عیسائی جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، مردوں کو زندہ کرتے دیکھا، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے دیکھا، مادر ذات نابینے کو صحت مند اور توانا کرتے دیکھا، دوسرے معجزات اور تصرفات کو دیکھا، ان کمالات کو دیکھ کر اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ ظاہر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہیں رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو عام انبیاء علیہ السلام کے معجزات پر حاوی ہیں۔ تمام انبیاء کرام معجزات لے کر آئے ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ خرق عادت چیزیں ہیں جو انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ معجزہ عاجز کر دینے والا، جس سے انسان سمجھنے سے عاجز آ جائے، تو ہر نبی معجزہ لے کر آیا ہے۔ دیکھنے والے ان کے وہ معجزات دیکھ کر عاجز آ جائیں، خرق عادت۔ تو ہر نبی کے معجزات ہیں، سیدنا عیسیٰ کے معجزات ہیں، سیدنا موسیٰ کے معجزات ہیں، تمام پیغمبروں کے معجزات ہیں، انبیاء معجزات لے کر آئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ انبیاء معجزہ لے کر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بن کر آئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر بھی آپ کی نسبت کوئی خدا کا دعویٰ نہیں کیا یہ امت نے۔ پہلے امتوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر ان کی نسبت خدائی کا دعویٰ کر دیا، ابن اللہ کہہ دیے، اللہ کہہ دیے، اپنے انبیاء کو اللہ سے رشتہ جوڑ دیے، معبود سے عبد کا رشتہ جوڑ دیے۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فیض ہے کہ اس نے اس امت کو یہ شعور عطا کیا کہ تم قیامت تک ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی کی ولادت کو مناتے رہنا، تاکہ ڈنکا بجتا رہے کہ اس نبی کی امت اس کو خدا نہیں بلکہ پیدا ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ نبی مانتی ہے۔ عیسائی، کرسچنز کرسماس منا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، شرک کے مظاہرے ہوتے ہیں، ابن اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے جب وہ بیٹا ہے تو حضرت مریم معاذ اللہ اللہ کی بیوی، تو کرسمس منانا شرک، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیوی ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ بت پرست مشرکین اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں معبود مانتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کی ذات، لیکن یہ مشرکین ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کی میلاد منا کے یہ اعلان کرتی ہے کہ ہمارا نبی پیدا ہوا ہے۔ یہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میلاد النبی منانا، یہ منا کر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے نبی جو ہے یہ ابن اللہ نہیں ہے، یہ عبداللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، یہ عبدہ و رسولہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو سب لوگ تو اپنے کوئی بتوں کو معبود کہہ رہا ہے،
کوئی انبیاء کو معبود کہہ رہا ہے، لیکن یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میلاد منا کر اس بات کا اعلان کر رہی کہ ہمارے نبی معبود نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ یہ عبداللہ ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں، حضرت آمینہ کے فرزند ہیں، یہ حضرت عبد المطلب کے یہ پوتے ہیں۔ اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو گویا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا نہ ہونے کا اعلان ہے۔ نصارہ کے برعکس، کرسچنز کے برعکس، امت مسلمہ کا یہ عمل دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہر شرک کے تصور کو توڑ کر پاک کرنے کے مترادف ہے، جبکہ میلاد نہ منانے میں شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کیوں نہیں منا رہا ہے، کہیں یہ تو نہیں سمجھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے۔ تو ثابت ہوا کہ ولادت کا نسخہ شرک کو خطا کرنے کا نسخہ ہے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ شرک کو ختم کرنے کے لیے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ظاہر کرنا ہے کہ دیکھو ہمارا نبی پیدا ہوا، مکے میں پیدائش ہوئی ہے، حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، حضرت آمینہ کے بیٹے ہیں یہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، وہ امتیازات، عظمت، وہ رفعت اعلیٰ، وہ عرفہ مقام اور خصائص کے باوجود آپ کو معبود و الہ نہیں سمجھتی، اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتی ہے، بلکہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے توحید کے پرچم لہراتی ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کے شبہات ختم ہوتے ہیں اور یہ توحید الہی کا اعلان ہوتا ہے۔ یقیناً جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین توحید ہے۔ مشرکین کے عمل جو ہے وہ تو شرک ہے، یہودیوں کے عمل شرک ہے، نصارہ کرسمس مناتے ہیں وہ شرک ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میلاد منا کر اس بات کا اعلان کر دیتی ہے کہ دیکھو ہمارا نبی پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو یہ معبود مانتے ہیں، تو رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری امت جو ہے رسول کو بھی عبد مانتی ہے، اور رسول کی عبادت نہیں کرتی بلکہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور معبود یا الہ کی میلاد نہیں ہوتی۔ تو میلاد منانا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم جس نبی کی میلادت منا رہے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ جس کی میلاد ہوتی ہے وہ عبد کہلاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے خاص ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ مکہ معظمہ میں ہوئی۔ والدہ سیدہ آمینہ، والد حضرت عبداللہ اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زمان و مکان سے پاک ہے۔ مکے میں کون پیدا ہوا؟ ہمارا نبی۔ تو اس مقام پر یہ نبی ہیں، ہمارے اللہ کے بندے ہیں یہ۔ تو اللہ کی ذات زمان و مکان سے پاک، وہ یکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ہمسر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہر نماز میں کئی بار اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ۔ میلاد النبی یہ عین توحید ہے، توحید کے ڈنکے بجانا ہے اور یہ شرک کو ختم کرنا ہے۔ تو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا بندہ قرار دیتے ہیں، اور یہ عین توحید ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.